السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور استاد علی رضا۔ جی ہم کریں گے کلاس دہم سبق جو ہے نظم ہے، حصہ نظم۔ تو اس میں سب سے پہلے حمد کا آپ نے رائٹر دیکھنا ہے بیٹا، اس میں اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور اس کی تصانیف۔ اب ہم حمد کے الفاظ میں نہیں دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ہو گہما گہمی، جاودانی ہمیشہ رہنے والی، جمادات بے جان چیزیں، کن ہو جا پیدا کرنا بنانا، صدائیں آواز، کشاکش کھینچا تانی، نظام آسمانی آسمان کا نظام، سرد و گرم مراد ہر طرح کا موسم، ترگیلا شیدا عاشق، عالم دنیا، حکمرانی حکومت کرنا، نباتات پودے، قدرت فطرت، جلوہ آرا نظارے۔ جی اب دیکھتے ہیں ہم، اس کا شعر نمبر 1 ہے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائیں ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ بیٹا شعر کے اندر شاعر حمد کے پہلے شعر میں بڑے ہی منفرد انداز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ قرآن کے لفظ کن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہا جاتا ہے، تو سارے عالم کو تخلیق کر دیا جاتا ہے۔ کن کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ قرآن کے اندر ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اسی کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کشاکش کی صدائیں اور خواہوں سے سارے عالم کو بھر دیا، آسمانوں کی بلندی، زمین کی پستی، صحراؤں کی وسعت، ہواؤں کی سرسراہٹ، پہاڑ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک لفظ کن کا معجزہ کہا ہے۔ یعنی لفظ کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، پھر اس کے اندر گہما گہمی بردی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کہنے سے یہ دنیا وجود میں آئی۔ کن سے مراد ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن ہو جا کہا اور پوری دنیا وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے اس میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ شعر نمبر 2 ہے بیٹا، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ حمد کے دوسرے شعر کے اندر شاعر نے قادر مطلق اللہ تعالیٰ مالک دو جہاں کی حاکمیت کو جاوداں کہہ کر بیان کیا ہے، یعنی نظام آسمانی کی حکمرانی ہو یا بہار جاودانی کی، بہار یعنی ہمیشہ رہنے والی، سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، دن رات کا آنا جانا، ستاروں کا نکلنا، یعنی سب نظام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے اس دنیا میں، سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا اس تمام نظام کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اس دنیا میں جو بہار ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے اس باغ کا رکھوالا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار بھی اللہ تعالیٰ کی باغبانی کی وجہ ہی سے ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ جی بیٹا شعر نمبر 3 ہے، زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ شاعر اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر زمین پر پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مخلوقات کے لیے اسی داتا کے بچھائے ہوئے دسترخوان اس کی نعمتوں کا مظہر ہے۔ زمین کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی، صحراؤں کی وسعت، پرندوں کی چہچہاہٹ، اس کی قدرت بے مثال کے نادر نمونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کی یعنی مخلوقات کے لیے زمین پر رزق کی انواع و اقسام کے دسترخواں بچھا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں نظر آتا ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہر شے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑ بنائے تو کہیں دریا، کہیں سمندر تو کہیں جنگلات، کہیں صحرا، یعنی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے اتنی بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لیے پیدا کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنی تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو یا حشرات الارض، ان سب کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنا رکھا ہے اور اس کا انتظام بھی